بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بلنگ کے اوپر اور اس میں ٹیچرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونٹی ایجوکیٹر ہیں, مینٹور ہیں, اور ساتھ میں ٹیڈ سرکلز کی آرگنائزرز میں سے ہیں, ٹیڈ سرکل آرگنائز کرتی ہیں, مس ماروی خان. کیسی ہیں مس آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بہت زیادہ ٹرم جو چل رہی ہے وہ بلنگ ہے. ایک تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ بلنگ ہے کیا, اور اس طرح جس طرح سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بچوں کے حوالے سے کہ اسکولز میں بچوں کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ چیز. تو اس میں ایک تو پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, بچے کیا کر سکتے ہیں, ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن تھوڑا سا سٹارٹ میں بتائیے گا کہ بلنگ ہے کیا اور کیوں ہوتی ہے. اچھا, کیوں ہوتی ہے تو ایک الگ ہی کہانی ہے. بلنگ, اس سے پہلے کہ ہم ٹیچر کا رول ڈسکس کریں یا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر آئے, بلنگ ایک ٹرم ہے بیسیکلی, جو کہ اگر ہم اس کو اردو میں بولیں تو بہت عجیب لگے گا. وہ لگے گا ہنڈا گردی کرنا, دھوس جمانا, دباؤ ڈالنا, یا پھر آپ اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت اپنی پاور کا. اگر میں اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں, کیونکہ ڈیفینیشن سمجھنے سے کیا ہوگا کہ ہم سارے بلرز بن جائیں گے, رائٹ. کیونکہ بلنگ مینس کہ اپنی پاور کو مس یوز کرنا, اسپیشلی ریلیشن شپس کے اندر, اور وہ کام کروانا جو کہ دوسرا نہیں کرنا چاہتا, اس کی منشا کے خلاف, اس کے اصول قوانین کے خلاف, اس سے وہ کام کروانے کی کوشش کرنا بائی فورس, جو کہ یعنی کہ وہ نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم تھوڑی دیر سوچیں اور تھوڑی دیر خاموشی سے صرف اس ڈیفینیشن کے اوپر سوچ لینا, تو آئی گیس کہ میرا خیال ہے کہ اسی سے کہانی شروع ہو جائے گی کہ بلنگ ہوتی کیوں ہے اور بلنگ کیا ہے. بیسیکلی انسان جو ہے اس جیسے ہمیں پین یوز کرنا سکھایا جاتا ہے یا پھر ہمیں ٹولز یوز کرنے سکھائے جاتے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں انسان کے اندر. ہمارا نظام تعلیم کو چلیں ہٹ جائیں, ایون ہماری تربیت آج کل اسپیشلی وہ جو ایموشنز ہیں نا ان کا یوز نہیں سکھاتی. ایموشن بھی ٹولز کی طرح ہوتے ہیں نا. سو ہمیں ہمارے ہی ایموشنز وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں, یا وہ ہم سے کیا بیہیو کروا رہے ہیں, ہماری تربیت پلس ہمارا نظام تعلیم ان کو ٹریٹ کرنا نہیں سکھاتا. ہمیں وہ ہنر نہیں دیتا کہ ہم اپنی ایموشنز کو کیسے ڈیل کریں. ہمیں جہان کے ہنر سکھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اسی لیے بلنگ جو ہے وہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی جب آپ نے اسکولز میں بلنگ کی بات کی ہے, اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی ہوم ورک ایٹ لیسٹ فار دس سیشن ایز ویل, تو میں دیکھ رہی تھی کہ 2016-17 میں جو گلوبل بلنگ پرویلنس تھی نا وہ آلموسٹ 35% تھی, اور تب پاکستان میں 45% تھی. اینڈ دیٹ مینس یہ اسکولس کا ڈیٹا تھا, اینڈ دیٹ مینس 1 out of 3 یا 1 out of every 2 students in school is being bullied. اتنی زیادہ اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں اور چاہے وہ بڑے بچے ہوں, رائٹ. سو یہ اتنی زیادہ حد تک ہو چکا ہے, یہاں تک کہ ایک بڑے مزے کا ایک آرٹیکل ہمارے ہی پاکستان میں کوئی 7 ڈفرینٹ شہروں میں بلنگ کے اوپر ریسرچ کی گئی اسکولس میں, اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ارسلان, بڑا خوبصورت لگا, which is like this is public health epidemic. پبلک ہیلتھ ایپیڈیمک. کیونکہ مسئلہ کیا آ رہا ہے, میں اسی وجہ سے شاید ہمیں بلنگ پہ بات کر لینی چاہیے, کیونکہ آپ کے معاشرے کی جتنی اس وقت صحت کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی وجہ اسٹریس ہے, اور بلنگ ایک مین وجہ اسٹریس کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایٹ لیسٹ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنا نقصان دے رہا ہے ہمیں, کم از کم اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. اور یہ سب سے لیسٹ چیز ہے جس کے اوپر ہم بات کریں. صرف جب میڈیا میں یا ٹی وی کے اوپر ایک انسیڈنٹ, ایک خاص اسکول کو پکڑ کے ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, یا پھر نعوذ باللہ کوئی کیس ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم بہت شوق سے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, 4-5 پوڈ کاسٹ نکالتے ہیں, 4-5 کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلو ایشو دب جاتے ہیں. آسٹریلیا میں سینٹر بنا ہوا ہے وچ از نیشنل سینٹر اگینسٹ بلنگ. رائٹ. گورنمنٹس کو پتہ ہے کہ بلنگ یہ ایک ٹرم نہیں ہے, آپ نے بولا کہ آج کل چلی ہوئی ہے, یہ ایک
پورا مائنڈ سیٹ ہے جو معاشرے تباہ کرتا ہے, جو اسکولس کو تباہ کرتا ہے, نظاموں کو تباہ کرتا ہے. سو اس کو ایڈریس کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے آج سارے جہان کی ٹریفک بلنگس ہے کہ میں یہاں پہ اوپر اس پوڈ کاسٹ کو کرنے پہنچی, بیکاز اٹ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بلنگ کیوں ہو رہی ہے. اچھا ماروی, یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے بلنگ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے, یا بلنگ کی وجہ سے بلنگ کی وجہ سے چلیں اسٹریس ہوتا ہے, تو بچوں کے اندر جو ایک بلنگ کا ٹرینڈ ہے وہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور اس کے آؤٹ کمس کیا آتے ہیں؟ مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے, کلاس میں ہو رہی ہے, یا ایون کزنس میں ہو رہی ہے, یا پیئرس میں ہو رہی ہے کہیں اور, تو اب اس کا آؤٹ کم کیا آ سکتا ہے؟ کیا وہ بچے کی مینٹل لائف ڈسٹرب ہوگی, اس کی اسٹڈی افیکٹ ہوگی, یا اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی؟ ارسلان, اس سوال کا جواب دینے کے بعد آدھے زیادہ پیرنٹس نے ٹی وی آف کر دینا ہے یا پوڈ کاسٹ کو آف کر دینا ہے, کیونکہ میں بہت اسٹرانگ جواب دینے والی ہوں. رائٹ, ہوتا کیا ہے کہ اگین میں نے آپ سے کہا نا کہ بچہ جس طرح ٹولز یوز کرنا سیکھتا ہے اس طرح ایموشنز یوز کرنا بھی سیکھتا ہے, اور جو بچہ اپنی ابتدائی دنوں کے اندر سب سے زیادہ چیز ایبزارب کرتا ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں. اٹ ایبزاربز ایموشنز لائک اٹس اے اسپونج. بلنگ کی, جیسے میں نے آپ سے کہا, مس یوز آف پاور, صرف اس ایک ورڈ کی ڈیفینیشن کو آپ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں کہاں سے نہیں شروع ہوتی. اور بچے کا جب دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے وہ ابتدائی سالوں میں بھی نہیں, پری نیٹل میں, یعنی کہ جب وہ دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا, وہ 9 مہینے بھی وہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری بات ثابت ہو جائے, ہم سے جو پاور میں کم ہے, اگر مرد ہے تو وہ عورت کے اوپر عورت ہے, یا وہ پاور میں کم ہے تو مرد کے اوپر, بڑے ہیں تو بچوں کے اوپر, بچے تو اپنے سے چھوٹے بچوں کے اوپر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری طاقت ہے نا اس سے ہم اپنی بات اپنی سی منوا لیں. بالکل صحیح. یہ بیہیویئر بچہ بہت شروع میں جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے, وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. سو یہ جو بلنگ ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ جو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے نا وہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہی اپنے معاشرے میں, اپنے آس پاس, خاص کر اپنے پیرنٹس کو ایدھر بلی کرتے ہوئے یا بلی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. سو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے, ارے واہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے, میں نے تو شور مچایا, میں نے تو واویلا کیا, میں نے تو کسی کو دھکا دیا, میں نے تو کسی کو جا کے ڈرایا دھمکایا, میرا تو کام ہو گیا. سو میں کیوں نہ کروں گی, مجھے آپ یہ بتائیے, مجھے سمجھ آ رہا ہے, وائی وڈ آئی ناٹ ڈو اٹ. سو یہاں سے بچوں کو پتہ چلتا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ بلنگ. ماں باپ نے, بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ریپوزیشن کرنے کی ضرورت ہے. ارسلان, وہ صرف ایک ایسا ایک گوشت کا لوتھڑا آپ کی امانت میں نہیں آ جاتا جس کو آپ نے جیسے مرضی بڑا کر لینا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے, اس کا ایک دل ہوتا ہے, اس کی دماغ ہوتی ہے, اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. سو مسئلہ سارا یہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم ایز پیرنٹس بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں. وہاں سے بچہ ایبزارب کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج آپ نے میرے ساتھ کیے, مجھے ذرا پاور میں آنے دیں, ذرا مجھے میرے سے چھوٹا ملنے دیں, پھر میں بھی یہی کام کروں گا. سو یہاں تک کہ آپ جب غلط طریقے سے, یا آپ دیکھ رہے ہو کہ بچہ کوئی کام کر رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہو اٹھ کے جاؤ ذرا پانی لا کے دو مجھے, اور غلط ٹون میں بات کر رہے ہو, یا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں وہ کام نہیں کر رہی, اگین مس یوز آف پاور. رائٹ, تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کر رہا ہوں, تمہیں یہ نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے, وہ وہیں سے اڈاپٹ کر رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ آپ کے اندر سے ہی لے رہا ہے. تو آپ کے خیال میں بلنگ ہمارے گھروں سے ہی, پیرنٹس کی طرف سے بچوں میں شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے, بچہ ایک رویہ سیکھ لیتا ہے, رائٹ, وہ رویہ اس نے اپنانا ہے اپنی سروائیول کے لیے, اور اس نے اس رویے سے اپنا مطلب پورا کرنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک رویے کا نام ہے. اسی لیے قرآن میں بہت مرتبہ, انفیکٹ زیادہ معاشرت سکھائی گئی, یہ دین ہمیں کم سکھایا گیا. اور اللہ میں نے کہا کہ حق ادا کرو بیسیکلی. سو مس یوز آف پاور جہاں تک آ جاتی ہے نا, وہ ساری بات ہے کہ جس کا جو حق ہے, سو اگر بچے کی فریڈم, بچے کی آزادی, بچے کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی سوچ کی آزادی اس کا حق ہے, تو آپ کو وہ بھی ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن میں بچہ سیپریٹ کر دیا ہے, باقی ساری چیزوں کو آپ نے استعمال کر لیا. سو بلنگ کی شروعات گھروں سے ہوتی ہے, ہمارے اپنے رویوں سے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ جاتی ہے, جس کے اوپر ہمارا میجر ٹاپک ہے. لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کی شروعات گھروں سے ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو بلنگ ہوتی ہے, اب وہاں اوبویسلی ایک اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ٹیچرس کی سرویلنس ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن کی سرویلنس ہوتی ہے, بٹ اسٹل جو بچے ان کو روم مل جاتا ہے اپنی بلنگ کا, یا ایون لڑائی جھگڑے کا, یا اور بہت ساری چیزوں کا. تو آپ کے خیال میں کہ کوئی لوپ ہول کیا ایڈمنسٹریشن یا ٹیچر کی طرف سے رہ جاتا ہے, یا بچے وہی آپ کی بات کے جو ان کے اندر ایک بیہیویئر بیٹھ گیا ہے تو انہوں نے اس کی جگہ خود ہی بنا لینی ہے؟
اچھا ارسلان، جو اسکولز ہوتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ہم بڑے سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں معاشرے کی ہی عکاسی ہوتا ہے. انٹرسٹنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ہم 3 جگہ پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک اس میں ٹیچر کا رول، جس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پھر ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ کے بغیر آپ اس چیز کو نہیں لے کے چل سکتے، بیکاز ایک جگہ آپ اس کو سکھا رہے ہو 2 + 2 4 ہوتا ہے، لیکن گھر جا کے وہ سیکھ رہا ہے 2 + 2 6 ہوتا ہے. تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہو، رائٹ. یہ میتھس لگتا ہے تو اس لیے بہت آسان لگتا ہے، لیکن ایک جگہ سکھا رہے ہیں کہ اونچا بولنا بہت بری بات ہے، گھر جاتے ساتھ ہی وہ اونچا سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ دونوں رویے آپس کا متضاد ہوتے ہیں اور بچہ وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پاتا جو اس کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. دین اداروں کی ذمہ داری، میں نے آپ سے کہا اگر آسٹریلیا میں ایک نیشنل سینٹر بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ لٹرلی بلنگ کے خلاف چیزوں کو ہیومن رائٹ موومنٹ میں شامل کیا گیا. جسٹ امیجن کریں کہ لوگ جب اپنے ملک سے کسی برائی کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی خاص ان کے اعمال، ان کی انٹینشنز کو شو کر رہے ہوتے ہیں. اسکولس میں کیونکہ ہمارا ایک اگین نیشنل انیشیٹو بہت ضروری ہے. بولنگ کے ساتھ جو پرابلم ہے نا ارسلان، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق ہوتا ہے ایکسیپٹیبل اینڈ نان ایکسیپٹیبل بیہیویئر سے، قابل برداشت یا ناقابل برداشت رویوں سے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس نیشنل سینٹرز نہیں ہیں تو ہم نے بیٹھ کے ڈیفائن نہیں کیا ہوا، یا پورے معاشرے نے بیٹھ کے یا پورے قوم نے بیٹھ کے یہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا کہ اونچا بولنا یا تھریٹن کرنا یا کتنے نزدیک جانا یا ہاتھ کو کیا کرنا، یہ کون سے جیسچرز بلی کے زمرے میں آئیں گے اور کون سے جیسچرز نارمل زمرے میں آئیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ گھروں میں اونچا بولنا بہت آرام ہے، تو تڑا کرنا بھی بہت عام ہوتا ہے، کچھ گھروں میں وہ نہیں ہوتا. سو یہ بات جہاں تک آ جاتی ہے ایکسیپٹیبل اور نان ایکسیپٹیبل بیہیویئر میں، تو وہ ویری کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے الگ ہوگا، اس کے لیے الگ ہوگا. اسی طرح اداروں میں ویری کرتے ہیں. میں نے بہت ٹیچرز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو اتنا تو نہیں پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے، اگر ہم بچے تو وہ دنیا کیسے سیکھیں گے، تو وہ آپس میں لڑ مر کے دنیا سیکھیں گے. انہوں نے باہر بھی تو نکلنا ہے، انہوں نے اسی معاشرے میں جا کے اسی معاشرے کا حصہ بننا ہے نا. تو وہ بہت ساری ٹرمز کو، بہت سارے رویوں کو بلی کے زمرے میں لیتی ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ کمزوری اداروں میں یہاں پہ آتی ہے کہ وہ بہت سارے جو رویے ان کو قابل برداشت قرار دیتے، جبکہ کچھ جگہوں پہ ہمارے کچھ حصوں میں، ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنس میں ان کو ناقابل برداشت قرار دیا. تو یہاں پہ ہمارے اندر کانفلکٹ آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ بہت بری بات ہے، کوئی کہتا ہے یہ بلی نہیں ہے، یہ بالکل نارمل ہے. اس کی ریزن آئی تھنک یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک اسپیسیفائڈ ہم نے ایز اے نیشن، ایز اے قوم اس کے اوپر نہیں نا کام کیا کہ قابل برداشت رویے کیا ہیں تعلیمی اداروں میں اور ناقابل برداشت رویے. ہم کریکولم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، کریکولم بھی جیسا ہے اس کے اوپر بھی ایک الگ کہانی ہے، پلیز وہ الگ داستان ہے. لیکن تعلیم کا بنیاد جو ہوتی ہے نا، پہلے رویوں سے شروعات ہوتی ہے. سو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اداروں کے لیے کیا قابل رویہ. اچھا، پھر اسی پوائنٹ سے یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جب ٹیچرز کو سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اگر ہم لوگ آئی لینڈس کو باہر نکال دیں تو میسز میں ٹیچرز وکٹمز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو مزے کی بات، جس میں نے یہ ریسرچ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ پوڈ کاسٹ کے ساتھ ڈال دیں اس کے اندر. بہت کلیئرلی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ میں اگر ایک بلی ہوں تو 95% چانس ہے یا میری ماں کے ساتھ یا میرے ساتھ بچپن میں بلنگ ہوئی ہو. جو بلی کر رہا ہے اگر وہ ایک بلی ہے تو 95% یہ چانسز ہیں یا میرے بچپن میں ماں کے ساتھ یا بچپن میں میرے ساتھ بلنگ ہوئی بھی ہو. If I'm a victim, 95% chances is that I'm going to be a bully or a buller maybe or whatever it is. وہ میں بھی اسی قدم پہ چلوں گا اور میں وہ کروں گا آگے، رائٹ. اور جن کے ساتھ ہوئی بھی ہو ان کے جو مینٹل افیکٹس ہوتے ہیں وہ تو الگ جا کے بہت ہی زیادہ کھانے. اب معاملہ یہ کہ ان اداروں میں جو لوگ کام کریں، میں ایک بہت وائڈ اینگل سے بات کریں، میں کلاس روم ٹیچر ہوں پچھلے آلموسٹ 16 سال سے، تو میں آپ کو ایگزیکٹ ایکٹیویٹیز بھی بتا سکتی ہوں جو آپ کرنا چاہیے آپ کو بچوں کے ساتھ. مگر میں ایک وائڈ اسکوپ میں بات کر رہی ہوں کہ جب تک باقاعدہ اداروں میں تربیت نہیں ہوتی فرام دا مینجمنٹ، فرام دا لیڈرس آف دا ٹیچرس، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں ہوتا کہ قابل برداشت رویے کیا، یا ان کے بچپن میں جو بھی ہوا ہو اب انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام سے یہ چیز ہٹ جائے گی تو وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے پراپر بیٹھ کے آپ کو یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے. سو وہ ٹیچرز جو ہے نا بیسیکلی وہ بھی وکٹم ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ رویے قابل برداشت ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ٹیچرز کی طرف سے بھی بلنگ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے.
بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ بولنگ پتہ ہے ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں مناسب رویہ نہیں ملتا تو ہم غیر مناسب رویے پہ سوئچ کر جاتے ہیں. قدرتی اگر مجھے پتا ہے میں نے آپ سے کیسے بات کرنی ہے تو میں آپ سے بہت آرام سے بات کروں, لیکن اگر میرے پاس وہ اسکل نہیں ہے کہ میں آپ سے کیسے بات کروں, یا میرے پاس مناسب رویوں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے, تو میں الٹیمیٹلی سوئچ کر جاؤں گی غیر مناسب رویوں کے ڈیٹا کے اوپر. رائٹ. تو ٹیچرس کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتی, وہ خود پریشان ہوتی ہے, ان کے پاس اکیڈیمک اسکلز بھی نہیں ہوتی. بچے نے کوئی سوال کر دیا تو پھر آگے سے کیا ہوگا, بلنگ ہوگی. رائٹ. اور سرے عام بلنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پھر کیا ہوگا, باقی بچے کہیں گے بہت آسان ہے کرنا, ویری گڈ, اور وہ کہے گا مجھے پاور میں آنے دو, پھر میں بتاؤں گا. سو یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ٹیچرس کی طرف سے بھی بلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹیچرس کی کیا باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے؟ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ لیول پہ تو وہاں پہ تو شاید کوئی ایسا ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ بہت جلدی کچھ ہوگا بلنگ کے حوالے سے. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی این جی او, کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں نظر آتی جو اس کے اوپر کام کرتی ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے, وومن رائٹس پہ ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر رائٹس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسٹوڈنٹ رائٹس پہ ہر یونینس کی حد وہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن اس لیول پر کبھی آج تک بات ہوئی نہیں ہے. سی ارسلان, پرابلم پتہ ہے کیا, آپ یہ جو اسپیشلی ٹاپک ہے نا بلنگ, اس کو آپ صرف اسٹوڈنٹ سے نہیں نکال سکتے. اس کو صرف آپ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز بلی کرتے ہیں, لائرز بلی کرتے ہیں, ٹریفک وارڈنز بلی کرتے ہیں, پولیس بلی کرتی ہے. ڈونٹ سے جرنلسٹ پلیز. میں بولنے لگی ہوں, اب جرنلسٹ بھی بلی کرتے ہیں, میڈیا پرسنلز بلی کرتے ہیں. ایک بچہ ہمارے معاشرے میں جو بچہ اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر میں بھی بلی ہوتے دیکھ رہا ہے, ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارے ہیرو ہے نا وہ بھی بلی کر رہے ہیں, جو ہمارے فگرز ہیں جن کو کھڑے ہو کے ہم لوگ جن کے لیے لائنوں میں لگ کے وہ لیتے ہیں, آپ کے ٹکٹس لیتے ہیں کانسرٹس کے بھی, اور جن کے لیے آٹوگرافس دیتے ہیں, وہ ڈرامے میں بلی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, بڑا ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. رائٹ. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو صرف اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنا کے یا ایک ادارہ اسٹوڈنٹ کا این جی او بنا کے آپ اس کو اسٹوڈنٹ میں سے نکال لیں گے؟ بلنگ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک رویے کا نام ہے. جب تک کہ آپ اس کو معاشرے کے اندر اس کی انفارمیشن نہیں پھیلائیں گے, اس کی اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے, اور اس کو قطن کے میں ایک رویہ ہو گیا. مثال کے طور پہ بلی کرنا بہت کامن ہے کہ آپ کسی کے بہت قریب جا کے چیخ کے یا اس کو گھونسا دکھا کے یا آپ اس کے ساتھ اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں. رائٹ. فزیکل اس کے ساتھ یا اس کو وربلی اس کو ابیوز کرے اور کانسٹنٹ کرے. بلنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا. بائی دا وے, بلنگ از سیکوینشل ایپیسوڈز آف سم تھنگ. ایک ایپیسوڈ کو آپ بلنگ کی زمرے میں نہیں لے کے آتے. بائی دا وے, سو سیکوینشل ایپیسوڈز آف سم تھنگ جب کوئی بار بار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ بلنگ کہتے ہیں. سو جب ہمارے اس میں سے معاشرے میں سے یہ چیز آنی شروع ہوگی تبھی آپ آگے سے اس کو اسکولز میں لے کے آ سکتے ہیں. رہ گئی بات کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی میں پہلے ہی بول دیا, ڈیفینیٹلی ہر ٹیچر ہر ادارے کا مسٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہینڈ بکس بنی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے پاس ٹیچر انڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اینٹی بلنگ اسٹریٹجیز, اینٹی بلنگ ٹریننگز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور بہت منیمم ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے لیے پھر ہم کوشش کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس کو انوائٹ کر کے اینٹی بلنگ ٹریننگز کروا دی جائے, وچ از دی ورسٹ دیٹ یو کین ڈو, بیکاز ایک ٹیکنیکل سائنٹیفک چیز ہے بلنگ. یہ ایک بیہیویئر کا نام ہے, اس کے لیے سوشل سائیکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لوگ آگے آئے جو ان فیلڈس کے ایکسپرٹس ہیں, اور وہ پھر ٹیچرس کی ٹریننگ کروائیں, تو آپ کو کوئی اس کے اوپر عمل نظر آ سکتا ہے. رہ گئی بات, اگین میں نے آپ سے کہا میں ایک استاد ہوں, تو ایک استاد اپنے آپ میں, اس سے پہلے کہ میں ایک استاد کے اوپر سارا کچھ ڈمپ کرتی یا میں اس کی رسپانسبلٹی بتاتی, میں نے یہ سارا اسٹیج اس لیے سیٹ کیا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی اے ٹیچرز رسپانسبلٹی. یٹ مارک مائی ورڈز ارسلان, ٹیچرز کین میک اے ہیوج ڈفرنس ان دس ایز ویل. دا وے دے آر میکنگ ڈفرنس, کسی بھی مطلب پورے اس وقت میرے خیال ہے ہمارے تعلیمی نظام میں جو سب سے بڑا ڈفرینس کوئی کریٹ کرا ہے تو وہ انڈیویجول ٹیچرز ہیں. جیسا مرضی ادارہ ہو, جیسا مرضی انسٹیٹیوشن ہو, جیسا مرضی علاقہ ہو, وہ جو ٹیچرز انڈیویجولز ہیں نہ کہیں, اور وہ جو اپنی جان مار کے جو خود کو بھی ٹرین کر رہی ہیں, ایجوکیٹ کر رہی ہیں, بچوں کو بھی کر رہی ہیں, وہ ڈفرینس کریٹ کر رہی ہے. سو ٹو آل ٹیچرز they can make a huge difference in actually tackling the bullying situation and all that in Pakistan especially. لیکن اس میں کوسچن یہ آتا ہے کہ who will aware them, who will aware teachers. Then میں کچھ strategies تو ابھی ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. Then
یونیسیف اور یونیسکو کی باقاعدہ ایونٹس بھی ہوتے ہیں, فری آف کاسٹ ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے لنکس بھی میں اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. ان کے باقاعدہ سیکوینشل سیریز اور ایونٹس ہوئے ہیں جنہوں نے اداروں, ٹیچرس کی رولس کو بھی ڈیفائن کیا ہے, انسٹیٹیوشنس کے رولس کو بھی ڈیفائن کیا ہے. سو آفٹر دس سیشن اٹ کین بی اے ہوم ورک فار یو, اٹ کین بی اے سیلف اویئرنیس تھنگ فار یو کہ آپ اپنے آپ کو خود کو بھی گرو کر سکتے ہیں. ایک آسانی, اگین وہ ایک الگ ٹاپک ہے, فی الوقت کے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم ایک انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں اور انفارمیشن اکراس گلوب آپ کے پاس اویلیبل ہے. سو اگر آپ ٹیچرز اپنے اندر, ٹیچرز یہ نوٹس کر رہی ہیں کہ ادارہ نہیں اسٹیپ لے رہا, ہمیں ٹریننگز نہیں کروائی جا رہی, پیرنٹس یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ایز پیرنٹس, اچھا ٹیچرس کی تو پھر ٹریننگ ہو جاتی ہے, اب پیرنٹس نے کیا کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ ٹی وی شوز کے تھرو اور ان میڈیا کے تھرو کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس کی کوالٹی بھی بہت کمزور ہے, یا گوگل کر لیں گے, میں معذرت نہیں کری, سوری معذرت واپس لے رہی ہوں, اس کی کوالٹی بہت کمزور ہے ایکچوئل میں. سو معاملہ, لیکن یہاں پہ آپ کے پاس اوتھینٹک گوگل سائٹس, جسے آپ نے گوگل کہا, یا کوئی بھی سرچ انجنس ہیں, سو آپ کے پاس اوتھینٹک سرچ انجنس موجود ہیں جہاں سے آپ یہ چیزیں اپنے آپ کو اویئر کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بولنگ اسٹاپ کر دیں, اور آپ تو ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کم از کم, تو آپ کو اپنی تیاری آپ کر سکتے ہیں. کمنگ ٹو دا ویری کور ٹاپک کہ واٹ کین ٹیچرز ڈو. سو اب اف یو وانٹ تو میں آپ کو ٹیچرز کو اسٹریٹ اوے کچھ ٹولس دے سکتی ہوں جس میں دے کین نو کہ واٹ کین دے ڈو. فار موسٹ ہمارے ایک بڑے معاشرے میں مت ہے کہ ہمیں لگتا ہے بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی یہ بات سمجھانے کے لیے, بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی یہ بات سمجھانے کے لیے, ابھی بہت چھوٹا ہے وہ بات سمجھانے. وہ جو چھوٹا سا ہے نا, وہ 24 گھنٹے موبائل ٹیبلٹ لے کے جانے کیا کیا کر رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ جو ہمیں سکھانا ہے اس کے لیے بھی بہت, اس کو کیا سمجھ آئے گی, تو ان کی کرن لگی ہے. مطلب آئی مین یو کین ہیئر اے لاٹ آف دیز سینٹینسز فرام یور سراؤنڈنگس. مسئلہ سارا یہ ہے کہ چائلڈ از نیور too young to understand anything ارسلان. اگر وہ پیدا ہونے سے پہلے رویے, ایموشنز, چیزیں, الفاظ, وہ سب اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایبزارب کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ بہت چھوٹا ہے سمجھنے کے لیے. سو ٹیچرس چاہے ارلی ایئرس کی ہوں, چاہے آگے سے ہائر پرائمری کی ہوں, پرائمری کی ہو, سیکنڈری کی ہو, یا ہائر ایجوکیشن کی ہو, ان کا مین کام یہ ہے کہ اسٹریٹ اوے ایجوکیٹ. ہمیں بلنگ میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھوم گھما کے بات کو کریں. پتہ نہیں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں اتنا بڑا ایک پینڈیمک کی طرح اور ایپیڈیمک کی طرح ایک چیز پھیل رہی ہے, تو آپ اب جب کووڈ آیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کیا تھا کہ ایک وائرس ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, ہم نے اسٹریٹ اوے بات کی کہ بھائی یہ پھیل رہا ہے بیٹا, اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے, اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. سملرلی اگر ایک سچویشن اور ایک برائی معاشرے میں اتنی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے تو ہمیں اسٹریٹ اوے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. سو ٹو آل ٹیچرز, اسٹریٹ اوے ایجوکیٹ یور اسٹوڈنٹس آف دا ٹرم بلی اینڈ بلنگ, یا گنڈا گردی, یا دوست دھمکانا, جس بھی زبان میں آپ نے, یا جس بھی زبان میں آپ اس کو اسٹریٹ اوے ٹرم بتائیے. بچوں کو, بہت چھوٹے بھی ہیں, ان کو بتائیے یہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے کہ ہم خود بلنگ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وکٹم ہوتے ہیں, تب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کی سیدھی چیز ہے اسٹریٹ اوے ایجوکیٹ ود آل دا فیکٹس ٹو اسٹوڈنٹس ہاؤ ایور ینگ دے آر. سو پہلی چیز تو آپ کے پاس یہ ٹول ہے کہ آپ خود بھی, آپ کو میں آپ کو ریسورسز بھی شیئر کر لوں گی, آپ خود بھی اویئر ہوئیے. پہلے جانیے کہ قابل برداشت رویہ اور ناقابل برداشت رویہ اور بلنگ کی ڈیفینیشن میں کیا چیز فال کرتی ہے, کیا چیز بالکل نہیں فال کرتی. اور بچوں کو 70,000 پیریڈز ہوتے ہیں ہماری, پتہ نہیں کون کون سے, اردو, میتھس, انگریزی, اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس, سنگنگ, ڈانسنگ, میوزک. اگر ہم لوگ صرف اور صرف ڈیڈیکیٹڈلی 1 month میں 1 period ڈیڈیکیٹ کر لیں آف لائک کائنڈ آف, جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ, میں بھی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے نام دے دیں, اور اس کو 70,000 نام دیے جا سکتے ہیں, یا اسٹریٹ اوے اینٹی بلنگ موومنٹ ان اسکول کے نام سے آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کیجیے 60 منٹ. اور اس کے اندر جو بھی اچھا ریسورس آپ کو ملتا ہے, ویڈیوز مل رہی ہیں, ملٹی میڈیا رومس میں لے کے جائیے, ویڈیوز دکھا دیجیے, موبائلس پہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر لیجیے. اگر آپ کوئی پبلک سیکٹر کا اسکول ہے تو ویسے ہی کسی فگر کو بلا کے اس میں سے بات کر لیجیے, زمین پہ بیٹھ کے نا دادی نانی کو بلا کے سینٹر میں ان سے کہانیاں اس بارے میں سن لیجیے. سو یو ڈونٹ نیڈ پیسہ اس کے لیے, آل یو نیڈ اس کہ آپ نے انیشیٹ کرنا ہے, اینڈ اسٹریٹ اوے اپنے اسکول میں اینٹی بلنگ کیمپین اسٹارٹ کیجیے. پہلی چیز تو یہ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں پیرنٹس کا بھی اگر میں کارڈ تو نہیں رہا آگے رکھتے ہیں. آپ ہاں کریں میں اس میں پیرنٹس کا بھی بتائیے گا کہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں ساتھ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ایک پیرنٹ ہے تو وہ کس طرح بچے کو بتائے کہ بیٹا یہ بلنگ ہوگی, اس سے تم نے اوائڈ کرنا ہے, اور یہ اگر تمہارے ساتھ ہوگی تو تم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. دیکھیے ارسلان, پیرنٹس اسکولس میں نا ایک میتھس آپ جو بریک ہو رہی ہے, لیکن وہ آئی لینڈ پہ بریک ہو رہی ہے, اور جس کو میں آئی لینڈ کہتی ہوں وہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں بائی دا وے, ٹھیک ہے. پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا, یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکولس کو جتنا دور رکھ سکے پیرنٹس کو اسکول سے آپ اتنا دور رکھ لیں, تاکہ جو ہو مطلب وہ انڈر دا رگ جو برا ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہ آئے, اور جو اچھا ہو رہا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے, تاکہ شاید وہ کوئی اپنا اسکول نہ کھول لیں. آئی ڈونٹ نو کیا سوچتی, لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پیرنٹس کو اسکول سے جتنا دور رکھا جائے اتنا اچھا ہے. لیٹسٹ ہر ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے پیرنٹس جتنے آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے اتنا ہی آپ لوگ ایک پیج پہ ہوگے, اتنا بچے کے لیے آسانی ہے. ہارورڈ کی بہت ساری ریسرچز موجود ہے کہ پیرنٹل انگیجمنٹ جس کا تعلق سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں, وہ کتنا پڑھے لکھے ہیں, اس سے بھی نہیں ہے. سو پیرنٹ انگیجمنٹ کین ریز دی جو لرننگ آؤٹ کمز آف اے چائلڈ, لٹرلی اسٹریٹ اوے لرننگ آؤٹ کم صرف ان کی انگیجمنٹ ہونا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق, انہیں خود کچھ نہیں آتا تب بھی صرف ان کا ساتھ ہونا یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ اتنا اثر کرتا ہے. سو جو بھی اسکولز انیشیٹو لیں, جیسے میں نے آپ سے کہا اینٹی بولنگ موومنٹس اگر اسکولس چلا رہے ہیں, سو جو بھی اسکولز انیشیٹوز لیں پیرنٹس کو بھی انوالو کریں. مطلب لائک آپ اگر جیسے بچوں کے لیے سیشنز کروا رہے ہیں, یا اگر وہ 60 منٹ آپ بچوں کے لیے کروا رہے ہیں, سو آپ اوپن ہاؤس سیشن, اگر چائے پانی کی دقت نہ ہو جائے اور ہم چائے پانی کے رولوں سے باہر آ جائیں, پوری قوم چائے پانی کے رولوں میں الجھی ہوئی ہے کہ جب تک کہ وہ ٹینٹ کے اندر چائے پانی نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے پارٹی نہیں ہو رہی ہے. سو آپ اسکولس میں اوپن ہاؤسز کروا لیجیے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میرا اے بی سی اسکول ہے تو ایکس وائی اسکول کے پیرنٹس میرے اسکول میں نہیں آ سکتے. سو وہ جو پیرنٹس اوپن اویئرنیس سیشنز ہیں ان کو آپ پلیز ارینج کروائیے. جو بھی اسکولس میں انیشیٹوز ہو رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں ہمارے ٹیچرز بچے کو بتا رہے ہیں کہ اونچا بولنا منع ہے. اگر آپ نے بولا تو کانفلکٹ آپ کی مرضی کی وجہ سے ہوگا. ہمارے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا منع ہے, یہ کرنا منع ہے, یہ کرنا منع ہے, تو پلیز اپنے گھر میں بھی ان رویوں کو. سو پیرنٹس کو پہلے تو اسکول نے ساتھ لے کے چل رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری ایک اسکول کی آتی ہے. پھر آگے پیرنٹس, یہ ایک ڈیلیما ہے کہ جس پہ میں نے شاید بہت دفعہ ایک بات کی ہے اور شاید فتویٰ لگ جائے میرے اوپر, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ جس طرح نکاح نامہ رجسٹر نہ میں ہونے دوں جب تک کہ 1 آدھا مہینے کا کورس نہ ہو جائے نیو جو آپ کا کپل ہے اس کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماں باپ بننا از ناٹ اونلی جسٹ ہیونگ اے چائلڈ, رائٹ. اس کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے, وہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی بھی, اور اس کے لیے آپ نے آپ کو اگین اس میں ایک تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جتنی جب ہم ٹریننگس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سوچ پتہ کیا آتی ہے, کانفرنس روم کے کمرے اور ایلیٹ اسکولز اور ایگزیکٹلی اسپیکرز بھی, اور وہ بڑی وہ ہائی فائی خواتین یا سوٹ بوٹ پہنے بندے, اور وہ پیرنٹس کے طور پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. نہیں, جو آپ کے جنرل ہیلتھ یونٹس ہیں, جو آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, آپ ان کی وہاں پہ کیوں نہیں ہیں لوگ, وہ ہیلتھ یونٹس میں پیرنٹس کی تعلیم کے لیے کیوں نہیں, آپ کی مساجد کمیونٹی سینٹرز کیوں نہیں ہیں, آپ کی مساجد میں اینٹی بلنگ کیمپین کیوں نہیں ہوتی. اگر ممبر پہ نا, مطلب میرا خیال ہے جو گاؤں میں شاید ٹیچر کی بات نہیں مانے گا, جو کسی پڑھے لکھے کی بات نہیں مانے گا, ممبر کی بات ہر بندہ مانتا ہے, قاری صاحب کی بات, امام صاحب کی بات میرا خیال ہے ہر بندہ مانے گا, رائٹ. اب امام صاحب کی ٹریننگس کے اوپر ایک الگ کہانی ہے, بٹ یس ممبر سے جو آواز آتی ہے نا وہ میرا خیال ہے ہر بندے کے پاس جاتی ہے. وہاں سے کیوں نہیں بات کی جاتی, وہاں پہ کیوں نہیں پیرنٹس کو تعلیم دی جاتی, خطبے کیوں ہیں, بیٹھکیں کیوں ہوتی تھی. سو پیرنٹس کی تعلیم کے لیے جو انیشیٹوز لینے ہیں نا, وہ اسکولز میں صرف اکیلے نہیں لینے ہیں, وہ خود کیوں نہیں کرتے. جس گھر میں کوئی ایک پڑھا لکھا پہلے انسان ہوتا تھا, میرا خیال ہے سارے محلے کے لوگ اپلیکیشن لکھوانے اس کے پاس آ جایا کرتے تھے, رائٹ. اب کیوں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان جس کو اویئرنیس ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے پاس کوئی آپ ایک سیشن کیوں نہیں ارینج کروا لیتے. سو ممبر استعمال کیجیے, بیٹھ کے استعمال کیجیے, جنرل ہیلتھ کاؤنسلز استعمال کیجیے, بیسک ہیلتھ یونٹس کو استعمال کیجیے, پیرنٹس کو اویئر کیجیے. بہت سارے آپ کے پاس اسٹرکچر موجود ہے. اچھا پیرنٹس خود کیسے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, لائک اگر مطلب میں ایک فادر ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو اس کے اوپر ٹرین کرنا چاہ رہا ہوں, تو وٹ کین آئی ڈو. اچھا پہلی بات, اگین آپ بہت سارے ریسورسز آپ کے پاس آن لائن موجود ہیں. کچھ ریسورسز اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہم بھی پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جتنا پڑھیں گے اتنا کم ہے,
ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہے کہ خود کو تعلیم یا مطلب خود کو تعلیم دیجیے, اور اس کے لیے بہتر ہے کہ بہت ساری کتابیں پڑھیے. اس کے اوپر اتنا مواد موجود ہے ارسلان, اس کے اوپر گوگل پہ بہت سارا مواد موجود ہے, اور بہت ساری ریسرچز موجود ہیں. سو آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ, اگر آپ کو بہت ہیوی ورڈز وغیرہ پڑھنا سمجھ میں آ جاتی ہے یا نیورو سائنس وغیرہ آپ اس کو جا کے سرچ کر لیں. اگر آپ کو سیدھی باتیں سمجھ میں آتی ہے تو اردو انگریزی کی بہت ساری ویڈیوز یونیسیف نے بلکہ اس وقت ٹرانسلیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں, آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے آپ کو اویئر کر سکتے ہیں. سو آپ کو بلنگ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ اتنی نقصان دہ ہے کہ آپ کے بچے کی فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, اکیڈیمک ہیلتھ, ہر چیز برباد کر سکتی ہے, بیکاز اٹ کریٹس a special stress hormone in a child which blocks all sorts of learning. So آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسی ہے, تو اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. That's how it is. اچھا, اس میں ماروی بہت سارے کویسچنز تو بہت سارے, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, تو آخر میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس میں, اور یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی, تو مجھے آج تک سول سوسائٹی سے یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے رائٹس کی بات کی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے بات ہونی چاہیے. تو وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کوئی ایسی انٹرنیشنل کیمپینز ہیں جو یہاں پہ لائی جا سکتی ہیں, ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ارسلان, اس ٹاپک یہ کنکلوڈنگ ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک میتھ مجھے بریک کرنی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ہمارا ٹاپک ٹیچرس کے اوپر تھا. وہ تو الگ بات ہے کہ وہ اتنا ہارڈ ہے کہ ہم اس کے اوپر موو کر جاتے ہیں. بلنگ کو آپ ایک تو ہم یہ کوشش کریں کہ بلنگ نہ ہو, اس کے لیے ہم ایکسیپٹینس, اس کے لیے ہم رول سیٹ کرتے ہیں کلاس رومس میں, اس کے لیے ہم ایک بچے کے اندر ٹالرنس کو پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر صبر, برداشت, تحمل, عزت کرنا سکھاتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. مگر جب بلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجیے کہ وہ ایک خود یا تو بلی کو کنٹینیو کرے گا یا بلنگ کو ختم کر دے گا. ہوتا کیا ہے کہ یوزلی ہمارے معاشرے میں جب بلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اسکولس میں بلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ٹیچرس پتہ کیا کرتے ہیں, بلی کو کہتے ہیں تم نے اس سے کچھ کہا ہے, تم نے اس کو مارا ہے, سوری بولو اس کو, سوری بولو اس کو, اور وہ سوری ہو جاتی ہے, اور بیٹا اچھا چلو اب یہ آئندہ آپ کو کچھ نہیں, یہ کچھ کہے گا نا تو مجھے آ کے بتانا. سو میرا خیال ہے دیٹ از دا ویسٹ دیٹ وی ٹیکل. میرا خیال ہے پیرنٹس کا بھی یہی کام ہوتا ہے سبلنگس کے ساتھ, اور ٹیچرس بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں, وچ از رانگ. میں اس کے اوپر اس لیے اسپیشلی بات کر رہی ہوں کہ جو ٹیچرس مجھے اسپیشلی دیکھ رہی ہیں یا جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں سمجھنا, جب بلنگ ہو جاتی ہے, اگر تو ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ اٹس اے اسکل ٹو آئیڈینٹیفائی ایز اے ٹیچر وین ٹو انٹروین ان بلنگ, وین ناٹ ٹو انٹروین ان بلنگ, اور کب بلنگ میں انٹروین کرنا ہے. ایز اے ٹیچر یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے. میں اس لیے یہ ورڈ بول رہی ہوں کہ آپ خود سے اویئر کر لیجیے گا اپنے آپ کو, آپ کو مل جائے گا بہت سارا مواد اس کے اوپر, کب انٹروینشن ہونی چاہیے, کب انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے. پر جب ہو جائے اور آپ کے سامنے ایز اے جج ایک کیس آ رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے غلط رویے کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ بیٹا ارے ارے تمہیں بھی پار پڑی, یہ بھی ہو گیا, اینڈ یو نیور 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 ایکسیپٹ دا بیہیویئر فرام اے بلر, جس سے آپ نے جو بھی بلی کر رہا ہے, بلی سے آپ نے کبھی بھی وہ بیہیویئر ایکسیپٹ نہیں کرنا. پلس آپ نے جہاں وکٹم کو تسلی دینی ہے, اس کی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے. اب آپ کے پاس دو چیزیں, وکٹم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آلویز ریمبر, آپ نے کام کرنا ہے کہ وہ کمزور کیوں ہوا, بالکل صحیح, اس کی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے, اس کو فردر آپ نے اس کی موٹیویشن اور انسپریشن کے اوپر کام کرنا ہے, اور اس کو وہ اسکل دینا ہے کہ اگر وہ اسکل تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا, اس کو آپ نے وہ اسکل دینے ہے کہ وہ آگے معاشرے میں بلی نہ ہو. بالکل صحیح. پلس جو بلی ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے, اس کو بیٹھے اس سے بول دو بیٹا کیا ہوا تھا کہ یہ ٹریگر ہوا اور تم نے یہ کیا, ایسا کیوں کیا, کب سے کر رہے ہو, کبھی کچھ ایسے غصہ ہوتا ہے. مطلب یو ہیو ٹو ریئلی ورک آن بلی ایز اے پروفیشنل تھراپسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ اس کے گھر میں اس نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ اس کو وہ بلی کرنا کہاں سے سیکھ رہا ہے اور کہاں تک کنٹینیو کر رہا ہے. جب آپ ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا, تو آپ ایک جڑ ختم کر دیں گے, رائٹ. اگر آپ نے ایک طرف کو سنبھالا تو آپ کبھی جڑ آپ کی نہیں باقی رہے گی. سو یہ ایک بہت بڑی مجھے ٹپ دینی تھی ٹو بوتھ پیرنٹس اینڈ سولوشنس, کہ کبھی یہ نہیں کیجیے گا کہ یہ بہت بری بات ہے, پرووائڈ سولوشنز اینڈ آلٹرنیٹ. کہ اگر اس کو غصہ آتا ہے, اگر وہ بائی نیچر بلی جو ہے وہ ایک ویسا انسان ہے, سو ہاؤ ٹو گیو دا بلی اے اسکل ٹو چینلائز دا ایگریشن جو اس کے پاس ہے, جو بلنگ میں تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنی ہوتی ہے. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ آف اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے, اور پھر ہماری کیمپین سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی جہاں پہ اتنی منسٹریز پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جہاں پہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں,
اگر بلنگ کا یہ حال ہے کہ ہر 2 میں سے 1 بچہ پاکستان میں یا ہر 3 میں سے 1 بچہ بلی ہو رہا ہے, 45% آلموسٹ بچے, ابھی یہ 2009 کی بائی دا وے اسٹیٹسٹکس ہے, اب سوچے کہاں تک پہنچ گئی ہوگی. سو وہ اگر وہ بلی ہو رہا ہے, اور اسٹیٹسٹکس بھی تو نہیں ہوتی نا بائی دا وے, تو پھر ہمیں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ایک ادارہ بنا لینا چاہیے. مجھے آسٹریلیا کا انیشیٹو, اور انفیکٹ آسٹریلیا کا نہیں ہے, بہت ساری اور ممالک میں یہ انیشیٹوز ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نیشنل سینٹرز بنائیں جس میں ہم لوگ بلنگ کی پراپر نیشنلی کلچرلی اڈیپٹیو ڈیفینیشن سیٹ کریں, بلی رویے سیٹ کریں. اس کے اوپر اگر یہ ہے جیسے ہراسمنٹ ہے نا ارسلان, ہراسمنٹ کیا ہوتا ہے, وہ لا کے انڈر آتا ہے, بلی لا کے انڈر نہیں آتا, اس لیے وہ جو مرضی کرتا پھرے. ٹھیک ہے, سو آپ بے شک اس کو اگر پراپر لا کے انڈر ایٹ لیسٹ نہیں لانا چاہتے تو سزا اور جزا کا قانون تو سیٹ کیجیے بلی کے لیے, سو تاکہ وہ رویہ وہاں پہ کرب ہو. سو ہم صرف 4 سے 5 لوگوں کو لے کے, نہ آپ پوری کیبنٹ بنائیے 17-18 لوگوں کی, آپ صرف 3 سے 4 سے 5 لوگ آپ صرف بٹھا دیں جو کہ پورے ملکوں سے ڈیٹا لیں کہ وہاں پہ بلنگ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, کراس گلوب اسکولز کیسے کرتے ہیں, وہ ڈیٹا صرف ہمارے اسکولز تک اور ہمارے ٹیچرز تک ایکسٹینڈ ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ اسکولز میں کیا جاتا ہے. سو آئی گیس دیٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس کہ آپ ایک جسٹ چھوٹی سی کمیٹی بنا دیجیے, اینٹی بلنگ اور بلنگ سپورٹ اور اینٹی بلنگ سپورٹ کمیٹی ٹائپ آف چیز, وچ کین ڈیفینیٹلی ہیلپ اسکولس کی وہ ایگزیکٹلی ان کو ٹرین کریں جا کے, اسکول ٹو اسکول سارے پبلک سیکٹر کے اسکولس کی ٹریننگز ہونی چاہیے اس کمیٹی کے انڈر کہ اگر ہم لوگ بلنگ کیا ہے اور اس کو کیسے اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. دیٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس. جہاں تک رہے گی سول سوسائٹی کی بات اور موومنٹس کی بات, موومنٹس کام کرتی ہیں جب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ موومنٹس لے تو آتے ہیں گلوبلی, نہ وہ پیشن لے کے آتے ہیں نہ وہ پرسسٹنسی لے کے آتے ہیں. ہمارا موومنٹ لانے کا مطلب ہوتا ہے پرے کار اٹھاؤ, سڑک پہ جاؤ, سڑک کی ٹریفک بلاک کرو اور موومنٹ چل گئی. اور یہ جو گلوبل موومنٹ ہے نا, یہ ہم لے کے آئے ہیں. سول سوسائٹی کا کام ہے, پہلے تو میں سے شروعات کیجیے نا. آج آپ نے بلنگ کے بارے میں کچھ سمجھا ہے, کچھ سیکھا, آپ کو پتہ چلا, آپ کو احساس ہوا ہے کہ مس یوز آف پاور ان ریلیشن شپس از بلنگ, تو میرا پہلا کام یہ ہے ارسلان کہ میں گھر جاؤں اور میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں کہاں یہ کروں. تو سول سوسائٹی کا کام موومنٹس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اپنی ذات ہوتی ہے, جو چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں نا معاشرے میں, وہ پہلے ہماری ذات سے شروع ہوگا. سو یو اسٹارٹ ود یور اون سیلف ڈیفینیٹلی, بٹ اف یو وانٹ ٹو برنگ اٹ انٹو موومنٹس تو پھر آپ پیرنٹس بھی اسکولس کو جا کے گائڈ کر سکتے ہیں, پیرنٹس والنٹری سیشنز بھی اسکولس کے لیے ارینج کروا سکتے ہیں. سو یہ بوتھ وے چلے گا کام, اس طرف سے بھی اور اس طرف سے. صحیح, بہت شکریہ ماروی آپ کا. آج کی جو ڈسکشن تھی بہت ہی فروٹفل تھی, اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت کلیئر جو کہہ لیں کہ ڈیفینیشن تھی بلنگ کی, وہ آج اس پوڈ کاسٹ سے لوگوں تک پہنچی ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ, سول سوسائٹی, اسکولس, پیرنٹس, ٹیچرس سب مل بیٹھ کے کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے کہ اس کے اوپر لوگوں کے اندر ڈسکشن ہو جائے اسکولز میں, ٹیچرس میں. ارسلان آئی ایم کٹنگ یو, ڈسکشن وہ نہیں شروع کرنی کہ یہ کہ پرابلم فار کیا اے ہے. سولوشن, ایگزیکٹلی, ڈسکشن وہ شروع کیجیے جس میں سولوشنز لوگوں کے پاس آئیں. بالکل. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.